ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آج کے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے 19ویں سپارے کے بارے میں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہ ہوا، تدریجاً نازل کیوں ہوا، اس کی حکمت کو بیان کیا گیا۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اس کا بھی ذکر ہے۔ قدرت کی نشانیاں، متقین اور سرکش لوگوں سے جو سلوک ہوگا اس سے بھی ذکر کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی تبلیغ، قوم عاد کا انجام، ناپ تول میں کمی کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جن لوگوں نے شاعری کی، ان شعراء کی مذمت کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ذکر اور ایک چونٹی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ کیا ہے، اسے بھی اس بارے میں ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملکہ بلقیس اور اس کا جو تخت ہے اس کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ اللہ والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دینے سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ رب نے اپنے نیک بندوں کو کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 77 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضامین ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو توحید و رسالت کا ذکر ہے، قیامت کے احوال کا بیان بھی موجود ہے، اور ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ شروع میں ہی اللہ کی 5 صفات کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے اولاد کو اختیار نہیں فرمایا، اور اللہ پاک کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ہر چیز کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور 5ویں صفت، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا
پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی 5 صفات کا بیان ہے۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی 5 صفات کا بیان ہے۔ قرآن پاک ایک ہی دم نازل کیوں نہ ہوا، اس کی حکمت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر جب توریت نازل ہوئی تھی تو یک بارگی ایک ہی وقت میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب مل گئی تھی۔ تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر تو یک بارگی کتاب نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ یک بارگی نازل کیوں نہ ہوا؟ تو قرآن نے بتایا کہ تدریجاً نازل ہونے کی حکمت کیا ہے۔ تدریجاً مطلب سلو، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ یہ ان کا سوال تھا، اور اس کا جواب یہ ہے ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ تو قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہ ہوا، اسے تدریجاً نازل کیوں کیا گیا، اس کی حکمت کو اس آیہ بینہ میں، اس سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ بارش اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے سے خشکی کی وجہ سے بے جان کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو کر زندہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پاکی حاصل کرنے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا فائدہ ملتا ہے، اور مخلوق خدا اس سے سیراب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَرْسَلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ ہوائیں آتی ہیں، خبر لاتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور فرمایا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، جس میں یہ ذکر ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس آخری رکوع میں کامل ایمان والوں کی کم و بیش 12 اوصاف کا ذکر ہے۔ میں خلاصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جو پہلا وصف بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ زمین میں آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو یہ سلام کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزار دیتے ہیں۔
جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت بھی نہیں کرتے، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے قتل بھی نہیں کرتے، یہ بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور فرمایا وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اس کے بعد ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مفسرین نے لکھا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع ہیں اور 227 آیات بینات ہیں۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے جس کے معنی بالکل واضح ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے جو مشرکین تھے ان کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ ان شعراء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کی ہے تو ان کی مذمت کی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ شعراء کہا گیا۔ سورہ شعراء میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اس بات کی شدید خواہش تھی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے اور کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایمان سے محرومی کی وجہ سے قلبی طور پر بہت دکھ ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رحمت و کرم برے انداز میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید حق کو بیان کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور کفار مکہ میں سے جو لوگ اللہ تعالی کے علم میں ایمان سے محروم ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ ان کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی بنا پر غم نہ کریں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ ہوا اہل مکہ کے ایمان نہ لانے پر اس پر تسلی دی اور ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، اے محبوب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودوں کے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا اور ارشاد فرمایا کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے۔ بہت سے پودے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوتے ہیں ہم اگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اگتے نہیں، مسلسل پانی بھی دے رہے ہیں، انہیں اگر روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی بھی پہنچ رہی ہے، چھاؤں کی ضرورت ہے تو چھاؤں بھی میسر ہے، لیکن وہ پودا ضائع ہو جاتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو زمین بھی کوئی پودا نہیں اگاتی۔ زمین پر اگر مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے اور یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کیا گیا، اور گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش کا جو ذکر ہے وہ بھی اس میں کر دیا گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا ضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ ان کی یہ خواہش دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ جب ایک مرتبہ اب موت آ چکی ہے، قیامت کا دن برپا ہو چکا ہے، اب کسی کو کوئی مہلت نہیں۔ جب تک زندگی ہے انسان کے پاس مہلت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اس دنیا میں جتنی زندگی اللہ کی طرف سے میسر ہے انسان کو کیش کرنا چاہیے، اور اس زندگی میں جتنے شب و روز ملے ہیں، جتنی سانسیں ملی ہیں، جتنے دن اور رات ملے ہیں، اور ان کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، بندے کو چاہیے کہ ان پر عمل کر کے اس دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ پھر کسی کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی، آخرت میں صرف حساب ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے، ایک عرصے تک تبلیغ کی، ان کی قوم نے نہ مانی، اور پھر نتیجتاً کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئی۔ اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم عاد کا جو انجام ہوا اسے بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی، اور انہوں نے بغیر ضرورت کے محلات تعمیر کر رکھے تھے، بڑے بڑے محلات، ایک ایک سے زائد محلات۔ جب انہوں نے نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا تو ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ نشان عبرت بن گئے۔ ان کے جھٹلانے اور ان پر عذاب آنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ پھر حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب جو ہے یہ اصحاب الایکہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول جو کیا کرتے تھے اس میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا؟ پھر اس قوم پر بھی وہ وقت آیا کہ عذاب نازل ہوا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کریم نے ان کا بھی ذکر فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا في الارض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم۔ ان پر آنے والے عذاب، ان کے جھٹلانے کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو شاعری کرنے والے مشرکین تھے ان کی مذمت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 224، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے ہیں اور باطل ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ تو اللہ کریم نے ان آیات بینات میں ان شعراء کی اور ان کے پیروی کرنے والوں کی مذمت کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر لکھا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ نمل، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیات بینات ہیں۔ نمل کا معنی ہے چونٹی، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ چونکہ ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نمل کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 16 سے حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ وہ حضرت داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے وارث بنے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ان کے تابع کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا اور سلیمان داود کے جانشین بنے، اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ بھی سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف میں یا شام میں اس وادی پر سے گزرے کہ جہاں چونٹیوں کا بسیرا تھا، بکثرت رہتی تھی۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکر ہیں وہ بے خبری کے اندر تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی گئیں تو وہ یقیناً بے خبری میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ رکھیں۔
حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی اس بات کو سن لیا، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعتوں تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونٹیوں کی وادیوں کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کا واقعہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے اور نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔